آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے ویسے تھمبنیل میں اس کو دیکھ لیا ہوگا، وہ ہے عشق حقیقی یا عشق الہی کہہ لیں یا صرف اس کو عشق کہہ لیں۔ اور حقیقت یہ ہے اور صوفیہ کرام کا یہ کہنا ہے، اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جو عشق ہے نا وہ کائنات اور دین کی ابتدا اور اصل ہے، یعنی کائنات کی جو ابتدا ہے وہ عشق کی وجہ سے ہوئی اور جو دین کی اصل ہے وہ بھی عشق ہے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث قدسی بھی ہے، اگر وہ آپ اس کو سنیں تو آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی جو پہلے میں نے جملہ بولا ہے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی وہ چھپا ہوا تھا تو اس نے چاہا کہ اس میں ایک چاہت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ تو اولیاء کرام کا یہ کہنا ہے، صوفیہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو چاہت پیدا ہوئی تھی کہ میں پہچانا جاؤں وہ اتنی شدت سے ظہور پذیر ہوئی تھی کہ وہی جو جذبہ ہے نا وہی جذبہ عشق ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کائنات کی ابتدا ہے، اس کائنات پوری کائنات کی، اس دنیا کی، اس کائنات کی، اس کی ابتدا عشق ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس طرح ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، جتنے بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یا کوئی بھی چیز ہے اس کے کچھ نہ کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، اس عشق کے بھی اصول و قوانین ہیں۔ اس کا صرف ایک اصول بتاؤں گا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک اصول یہ ہے کہ جو عاشق ہے نا وہ کسی مقام پہ ٹھہر کر اس لذت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ تصوف میں تو یہ ہوتا ہے، اور تصوف کہہ لیں یا اللہ کی پہچان کا راستہ کہہ لیں، انسان جب اللہ کی پہچان کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو بڑے سارے مقامات ملتے ہیں۔ تو عشق کا اصول یہ ہے کہ ان مقامات پہ ٹھہرا نہ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تڑپ، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں انسان آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گئے، یعنی جو سالک ہے وہ جو تصوف کے، جو اللہ کی پہچان کے جو راستہ ہے اس میں جو مقامات ملتے ہیں اس میں کھو گیا، اللہ کی تڑپ ہی چھوڑ دیا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جو ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا عشق کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں جو یاد رکھنا ضروری ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جس طرح جتنے بھی کسی بھی کوئی بھی آپ ہنر سیکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی آپ کام کریں گے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح عشق حقیقی کا جو راستہ ہے یہ بھی علم کے بغیر نہیں طے ہو سکتا۔ اور حضرت سید سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ پھر آپ اپنی کتاب امیر الکونین میں فرماتے ہیں کہ جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے وہ آخرکار شیطان بن جاتا ہے یا کافر مرتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ علم اس راستے میں کتنا اہم ہے۔ پھر جو یہ پہلی بات تھی، دوسری اس سلسلے میں جو دوسری بات ہے کہ اللہ کا عشق کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، پیر کامل کی صحبت اور غلامی کے بغیر کوئی شخص صوفی اور عارف باللہ نہیں بن سکتا۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کس طریقے سے اللہ کا عشق حاصل کر سکتا ہے، یہ مختصر سا آپ کو بتایا ہے۔ پھر جو اہم چیز ہے، کیونکہ اگر تفصیل سے بات کی جائے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اچھا، دوسری ابھی جو بات ہے، جو بڑی اہم بات ہے، اس ویڈیو کی سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ عشق کے تقاضے کیا ہیں، کیونکہ عشق کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو عشق حقیقی جو ہے آپ کے دل میں یا کسی کے بھی دل میں تبھی قرار پکڑے گا، وہ تبھی عشق حقیقی اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ وہ تقاضے کیا ہیں، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر تقاضے بتانے شروع کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ ان تقاضوں پہ عشق الہی کے تقاضے کیا ہیں اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرپشن میں دو لنک آپ کو دیے ہیں، ایک اردو والا جو اس پہ لکھا گیا ہے اور ایک انگلش والا جو اس آرٹیکل کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تاکہ جو عشق کے تقاضوں کے متعلق اور عشق کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لنکس پہ جا کے ضرور وہ پڑھیں آپ کا، تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو اور آپ عشق الہی اور عشق حقیقی کو جان سکیں اور اس کے تقاضوں کو جان سکیں۔
اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔